یہ رات مغفرت کی رات ہے، یہ رات جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے، یہ رات نجات کی رات ہے، یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ اس رات کا انکار کرتے ہیں، اس رات کی اہمیت کا، فضیلت کا، وہ ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلا شبہ اس رات میں عبادت کرنا بہت ہی بڑا ثواب کا کام ہے۔ حدیث میں اس رات کے تعلق سے آیا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اچھا، یہ رات جو ہے لوگ کہیں پر آپ دیکھیں گے کہ سڑک پہ، چوک چوراہے پہ، جس طرح سے آپ نے پہلے بھی بیان دے چکے ہیں کہ چوک چوراہے پہ چایوں میں جو ہے رات گزار دیتے ہیں، تو اس یواؤں کو کیا میسج دینا چاہیے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اس میں بہت سدھار کی ضرورت ہے۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس رات کو لوگ کہتے ہیں یہ بہت اچھا سوال کیا۔ میں نے کل بھی یہ بات جامع مسجد میں کہی تھی کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 12 بجے 1 بجے کے بعد عبادت شروع کریں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے ابھی آج جو سورج غروب ہوگا، تو سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک جاگنے کی رات۔ تو جب جاگنے کی رات لوگ کہتے ہیں تو پھر وہی معاملہ ہوتا ہے، صرف لوگ جاگتے ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں۔ یہ رات عبادت کی رات ہے۔ اب کچھ لوگ اپنے وقت کو چوک چوراہوں میں گزار دیتے ہیں، ہوٹلوں میں گزار دیتے ہیں، پھر کہیں پان کی دکان پر لوگ نظر آتے ہیں، کہیں اس کا وقت ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جو بیٹھ چکا ہے کہ جب رات کے 12 بجیں گے، 1 بجے گا، 2 بجیں گے، تب ہم عبادت شروع کریں گے۔ یہ اس طرح سے شیطان ہمیں بہکا رہا ہے۔ مغرب کے بعد ہی صاحب عبادت شروع کر دیجئے۔ سب سے اچھا تو یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھیے، اوابین پڑھیے، دعا میں لگ جائیے، ذکر میں لگ جائیے، تلاوت میں لگ جائیے۔ اگر کچھ آرام کا تقاضا ہے، کچھ دیر آرام کر لیجئے، پھر عشاء کی نماز پڑھیے، پھر آپ عبادت میں لگ جائیے۔ اس طرح اپنے وقت کو مت گزاریے کہ ہم 12 بجے کے بعد، 2 بجے کے بعد عبادت کریں گے۔ چلے جاتے ہیں، کوئی خاص جگہ لوگوں نے متعین کر لیا ہے اس رات میں جانے کے لیے، وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹے اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور بہت افسوس اس وقت ہوتا ہے جب اس رات میں ہمارے کچھ نوجوان ساتھی جو ہمارے بھائی ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنی گاڑیوں کو لے کر، بائک کو لے کر وہ ایک دوسرے سے ریس لگاتے ہیں۔ اب اس ریس لگانے کے نتیجے میں بسا اوقات ایسے حادثات پیش آ جاتے ہیں کہ خبریں یہاں تک بھی آئی ہمارے اس شہر کے تعلق سے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ فلاں کا نوجوانوں، یہ دونوں کام آپ چھوڑ دیجئے۔ ایک تو آپ مٹر گشتی مت کیجئے، ہوٹلوں میں وقت مت گزاریے، چائے کے دکانوں میں وقت مت گزاریے، اسی طرح بائک لے کر ریس مت کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پٹاخے مت چھوڑیے۔ آپ اپنے وقت کو عبادت میں لگائیے۔ شعبان کی 15ویں رات یعنی کہ شب برات کے لوگ جانتے ہیں۔ شب برات ایک ایسی رات، مغفرت کی رات، دعا مانگنے کی رات، اللہ سے معافی مانگنے کی رات۔ ہمارے ساتھ طلحہ ندوی مفتی جو امام جامع مسجد کے بھی رہ چکے ہیں، یہ ہے ابھی بھی، کیا کچھ کہیں گے؟ شب برات کی رات ایک ایسی رات میں لوگ جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل میں بولنے کا موقع دیا، اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں چند باتیں آج کی رات کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں۔ بلا شبہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے۔ اس رات کی احادیث میں بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ جو لوگ اس رات کا انکار کرتے ہیں، اس رات کی اہمیت کا، فضیلت کا، وہ ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلا شبہ اس رات میں عبادت کرنا بہت ہی بڑا ثواب کا کام ہے۔ حدیث میں اس رات کے تعلق سے آیا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ رات مغفرت کی رات ہے، یہ رات جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے، یہ رات نجات کی رات ہے، یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ اس رات میں بہت سارے کام کرنے کے ہیں، لیکن
اس کے لیے کوئی عبادت متعین نہیں ہے. آپ کا جی چاہتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے. نماز پڑھنے کا جی چاہتا ہے نماز پڑھیے. استغفار کا جی چاہتا ہے استغفار کی کثرت کیجئے، درود پاک کا اہتمام کیجئے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تمام عالم کے لیے، سب کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجئے. اچھا، یہ رات جو ہے لوگ کہیں پر آپ دیکھے ہوں گے کہ سڑک پہ، چوک چوراہے پہ، جس طرح سے آپ نے پہلے بھی بیان دے چکے ہیں کہ چوک چوراہے پہ چایوں میں جو ہے رات گزار دیتے ہیں، تو اس یواؤں کو کیا میسج دینا چاہیے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اس میں بہت سدھار کی ضرورت ہے. عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس رات کو لوگ کہتے ہیں جاگنے کی رات. تو جب جاگنے کی رات لوگ کہتے ہیں تو پھر وہی معاملہ ہوتا ہے، صرف لوگ جاگتے ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں. یہ رات عبادت کی رات ہے. اب کچھ لوگ اپنے وقت کو چوک چوراہوں میں گزار دیتے ہیں، ہوٹلوں میں گزار دیتے ہیں، پھر کہیں پان کی دکان پر لوگ نظر آتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں، کوئی خاص جگہ لوگوں نے متعین کر لیا ہے اس رات میں جانے کے لیے، وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور بہت افسوس اس وقت ہوتا ہے جب اس رات میں ہمارے کچھ نوجوان ساتھی جو ہمارے بھائی ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنی گاڑیوں کو لے کر، بائک کو لے کر وہ ایک دوسرے سے ریس لگاتے ہیں. اب اس ریس لگانے کے نتیجے میں بسا اوقات ایسے حادثات پیش آ جاتے ہیں کہ خبریں یہاں تک بھی آئی ہمارے اس شہر کے تعلق سے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کہ اب بچنا مشکل ہے، فلاں زبردست طور پر زخمی ہو گیا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. تو اس طرح کی جو خبریں سننے میں آتی ہے بہت افسوس ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ رات اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ بیگ لے کر نکل جائیے، آپ جو ہے خرافات کیجئے، ہلڑ بازیاں کیجئے، مٹر گشتی کیجئے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. اگر یہی کرنا ہے تو میں تو کہوں گا آپ سو جائیے، انشاءاللہ اس میں زیادہ ثواب ملے گا. ورنہ کیا ہوگا کہ اس میں گناہ زیادہ لازم آ جائے گا اور ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی، نوجوان بھی جو پٹاخے چھوڑتے ہیں، اس میں فضول خرچی کرتے ہیں. اس میں فضول خرچی ہی نہیں ہوتی، حالانکہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے اور حدیث میں اسے شیطان کا بھائی کہا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس سے ہمارے جو بیمار ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، کسی کو دل کی بیماری ہے، کسی کو کچھ اور بیماری ہوتی ہے، کوئی بلڈ پریشر اور شوگر کا بیمار ہے، کوئی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، اب پٹاخے کی آواز کی وجہ سے اس کے لیے سونا مشکل ہو جاتا ہے، فضا بدل جاتی ہے، فضا خراب ہو جاتی ہے، سانس لینے میں پریشانی ہونے لگتی ہے. اس لیے ہمارے بچوں اور ہمارے نوجوانوں یہ دونوں کام آپ چھوڑ دیجئے. ایک تو آپ مٹر گشتی مت کیجئے، ہوٹلوں میں وقت مت گزاریے، چائے کے دکانوں میں وقت مت گزاریے، اسی طرح بائک لے کر ریس مت کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پٹاخے مت چھوڑیے. آپ اپنے وقت کو عبادت میں لگائیے، ذکر میں، تلاوت میں، استغفار کی کثرت میں، درود پاک کا اہتمام میں، دعاؤں کی کثرت میں لگائیے. اللہ رب العزت سے امید ہے کہ ہمارے نوجوان اور آپ کے سننے والے تمام لوگ ہماری ان باتوں پر عمل کریں گے. اللہ رب العزت اس رات عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے. لاسٹ ایک سوال ہے آپ سے کہ شعبان کی رات مغرب کے بعد سے چالو ہو جی جاتا ہے، اصل جو ہے اس کا ٹائمنگ، جو لوگ نماز پڑھے، دعا کرے، یہ خاص سوال. آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا. میں نے کل بھی یہ بات جامع مسجد میں کہی تھی کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 12 بجے 1 بجے کے بعد عبادت شروع کریں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جیسے ابھی آج جو سورج غروب ہوگا تو سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک اس کا وقت ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جو بیٹھ چکا ہے کہ جب رات کے 12 بجیں گے، 1 بجے گا، 2 بجیں گے تب ہم عبادت شروع کریں گے. یہ اس طرح سے شیطان ہمیں بہکا رہا ہے. مغرب کے بعد ہی صاحب عبادت شروع کر دیجئے. سب سے اچھا تو یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھیے، اوابین پڑھیے، دعا میں لگ جائیے، ذکر میں لگ جائیے، تلاوت میں لگ جائیے. اگر کچھ آرام کا تقاضا ہے کچھ دیر آرام کر لیجئے، پھر عشاء کی نماز پڑھیے، پھر آپ عبادت میں لگ جائیے. اس طرح اپنے وقت کو مت گزاریے کہ ہم 12 بجے کے بعد 2 بجے کے بعد عبادت کریں گے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. مغرب کے بعد یعنی سورج غروب ہونے کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ایک اور لاسٹ سوال ہے کہ شعبان کی رات جو ہے خاص کر عبادت کی رات، مغفرت کی رات، لوگ جو ہے مغفرت کرتے ہیں. کچھ نابالغ بچے ہیں جو روڈ پہ نکلتے ہیں، ان کے گارجین کو کیا میسج دینا چاہیں؟ ہاں، بہت اچھی بات ہے. یہ میسج تو والدین ہی کو دینا ہوگا. بچے تو بچے ہوتے ہیں، باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ گارجین کو
اور خاص طور پر جو بچوں کے باپ ہیں ان کو دھیان دینا ہوگا کہ آج کی رات ہمارا بچہ کہیں چلا نہ جائے. اس کی وجہ سے نقصان بھی ہوتا ہے. اب کیا ہوا کہ پٹاخے سے ہاتھ جل گیا, پٹاخے سے جو ہے کپڑے خراب ہو گئے, یا اس طرح کبھی بڑا حادثہ بھی ہو جاتا ہے. کبھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچہ ہے کہیں دور چلا گیا, بچہ گم ہو گیا. تو ماں باپ کو اس پر خاص نگاہ رکھنی ہوگی کہ ہمارا بچہ آج کی رات میں شرارت نہ کرے, بدماشی نہ کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کی بدماشی کرنے کی وجہ سے, بچے کی شرارت کرنے کی وجہ سے اس کا گناہ ماں باپ کو ہو جائے, کہ ماں باپ نہیں روکیں گے, ماں باپ نہیں سمجھائیں گے تو ماں باپ سے گناہ ہو سکتا ہے. تو آپ نے سنا کہ ہمارے ساتھ طلحہ ندوی سے جو پورے شب برات کی خاص رات جو ہوتی ہے, رات میں کیا کرنا چاہیے, تو ہمارے ساتھ بنے رہے, آگے کی بھی تصویر ہم آپ کو